بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عزیز طلبہ، جیسا کہ گزشتہ لیکچر کے اندر ہم نے تفسیر کا معنی مفہوم، اس کی ضرورت و اہمیت اور تفسیر کی جو اہم اقسام ہیں اس سے متعلق پڑھا تھا۔ تو آج کا ہمارا لیکچر ہوگا تفسیر قرآن کے ماخذ، کہ قرآن مجید کی تفسیر کن ماخذ کی مدد سے کی جاتی ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ آیت قرآنی دو قسم کی ہوتی ہیں۔ بعض آیات تو اتنی صاف اور واضح ہوتی ہیں کہ جو عام زبان جاننے والا انہیں جب پڑھے ہے تو ان کا مطلب فوراً سمجھ لیتا ہے، جبکہ دوسری قسم کی وہ آیات ہوتی ہیں جن میں کوئی اجمال و ابہام یا تشریحی دشواری پائی جاتی ہے، یا ان کو پوری طرح سمجھنے کے لیے ان کے پورے پس منظر کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسی آیات کی تشریح کے لیے محض زبان دانی اور عقل سلیم کافی نہیں، بلکہ اس کے لیے دوسرے ماخذ کا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید کے ماخذ وہ کون سے ہیں تفسیر کے لیے؟ سب سے پہلے قرآن مجید، کہ قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے۔ دوسرا ماخذ احادیث نبوی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، ان کی مدد سے قرآن مجید کی تفسیر کی جاتی ہے۔ تیسرا ماخذ ہے تفسیر قرآن کا اقوال صحابہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھی کہ جنہوں نے آپ کے ساتھ قرآن مجید کو اترتے ہوئے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے قرآن مجید کو پیش کیا، جو بات ان کو مشکل محسوس ہوتی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھتے تھے، ان صحابہ کرام کے اقوال بھی تفسیر قرآن کا تیسرا ماخذ ہے۔ چوتھی چیز ہے اقوال تابعین، کہ صحابہ کرام کے شاگرد جنہوں نے صحابہ کرام سے علم کو سیکھا، قرآن مجید کو سیکھا، ان کے اقوال تفسیر قرآن کا چوتھے ماخذ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو آئیے ان کی تفصیل اب دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے پہلا ماخذ قرآن مجید ہے۔ تفسیر قرآن کا پہلا ماخذ قرآن مجید ہے۔ قرآن حکیم عربی مبین میں نازل ہوا۔ عربی اس زبان کے اسلوب سے نہ صرف اچھی طرح آشنا تھے بلکہ اس کے ادبی محاسن سے بھی آگاہ تھے، اس لیے اہل عرب قرآن حکیم کی آیات کو بخوبی سمجھتے اور جانتے تھے۔ جیسا کہ بہت ہی معروف قول ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ قرآن مجید کے بعض مقامات دیگر بعض کی تفسیر کرتے ہیں۔ یعنی قرآن مجید کی خوبی یہ ہے کہ اگر کہیں ایک جگہ اجمال ہے تو دوسرے مقام پر اس کی تفصیل ہے، اگر کہیں اشارتاً بات کی گئی ہے تو دوسری جگہ اسے کھول کر واضح کر کے بیان کیا گیا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تفسیر قرآن کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر قرآن مجید کے ساتھ ہی کی جائے۔ تو اس کی مثال اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں کہا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ مومن یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اب وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں اس مقام پر اس کی وضاحت نہیں کی گئی، جبکہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور نیک لوگ۔ تو یہ ہے جس طرح ہم سورۃ الفاتحہ کی ابتدائی آیت کی وضاحت ہم نے سورۃ النساء کی اس آیت سے کی ہے، تو اس طرح تفسیر کرنے کو کہتے ہیں تفسیر القرآنی بالقرآن، یعنی قرآن مجید کے ایک حصے کی وضاحت دوسرے حصے کی روشنی میں کی جائے۔ تو یہ ہے تفسیر قرآن کا پہلا ماخذ قرآن مجید۔ اب آتے ہیں دوسرے ماخذ کی طرف، احادیث نبویہ۔ تفسیر کا دوسرا ماخذ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں۔ قرآن مجید نے متعدد مقامات پر یہ وضاحت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے قول و فعل سے آیات قرآنیہ کی تفسیر فرمائیں، جیسا کہ یہ فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین
کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین پر بڑا عظیم احسان کیا ہے کہ اس نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اسی طرح ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، کہ ہم نے یہ آیت کتاب آپ کی طرف اس لیے نازل کی تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس کے ساتھ فیصلہ کریں۔ اسی طرح ایک آیت میں یہ بھی ہے کہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے آپ اس کو واضح کر کے لوگوں کو بتلائیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بیان کرتے ہوئے یہ بیان فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد وہ قرآن مجید کی تشریح، قرآن مجید کی تفسیر کرنا بھی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہی قرآن مجید کی عملی تصویر اور عملی تفسیر کا ایک نمونہ ہے۔ کہ آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں گاہے بگاہے اقیم الصلاۃ کا لفظ ہے کہ نماز قائم کرو۔ اب نماز کیسے قائم کرنی ہے اس کی ساری عملی صورت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت سے بیان کی، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل نماز وہ اقیم الصلاۃ کی عملی تصویر کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے احکام ہیں تو وہ سارے آتو الزکوٰۃ کی عملی تفسیر ہیں۔ اسی طرح حج ہے تو خذوا عنی مناسککم کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کا طریقہ سارا وہ اس کے تحت آتا ہے۔ تو یہ ہے دوسرا ماخذ تفسیر قرآن کا احادیث نبوی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں ہم قرآن مجید کی تفسیر کریں گے۔ تیسرا ماخذ ہے اقوال صحابہ، جن حضرات نے قرآن کریم کی تعلیم براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی وہ صحابہ کرام ہیں۔ ان میں سے بعض نے اپنی پوری زندگی اسی کام کے لیے وقف کی ہوئی تھی کہ قرآن کریم کی تفسیر اور اس کے متعلقات کو براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال سے حاصل کریں۔ تو یہ صحابہ کرام کے اقوال تفسیر قرآن کا تیسرے ماخذ کی حیثیت رکھتی ہیں، کیونکہ صحابہ کرام اہل زبان بھی تھے اور نزول قرآن کے ماحول سے پوری طرح باخبر بھی تھے، لیکن انہوں نے اپنی زبان دانی پر بھروسہ کرنے کی برائے قرآن مجید کو سبقاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا اور اس کے مکمل تفسیر، مکمل وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی۔ اب دیکھتے ہیں ہم قرآن مجید کی اقوال صحابہ کی روشنی میں ایک مثال ذکر کرتے ہیں کہ جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت وصیت کے جس میں اللہ تعالیٰ نے وصیت کے متعلق فرمایا، اس میں ایک لفظ ہے کہ ان ترک خیرن، کہ اگر مرنے والا خیر چھوڑ دے تو آگے اس کے احکام بیان کیے۔ تو اس خیر سے کیا مراد ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں مالن کثیرہ، کہ خیر سے مراد بہت زیادہ مال ہے۔ تو یہ تفسیر قرآن مجید کی صحابہ کرام کے اقوال میں کرنے کی ایک مثال ہے۔ اسی طرح اور بہت سی امثلہ ہیں کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حرام اشیاء کا جہاں تذکرہ کیا وہاں فرمایا ہے کہ وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پکارا جائے جس پر وہ بھی حرام ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ معذوبی حال الطواغیت، یعنی جو جانور طاغوتوں کے لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیے جائیں وہ اس آیت سے مراد ہے۔ تو یہ ہے صحابہ کرام کا تفسیر کرنا۔ اب ہم دیکھتے ہیں معروف مفسرین صحابہ کرام کہ ویسے تو تمام صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے تفسیر قرآن کا علم دیا ہے، لیکن ان میں نمایاں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت ابی بن کعب، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت زید بن ثابت، یہ معروف صحابہ کرام ہیں جو قرآن مجید کی تفسیر کرنے والے مفسرین کے نام سے معروف ہیں۔ اب آتے ہیں چوتھا ماخذ کی طرف، تابعین کے اقوال، کہ جنہوں نے صحابہ کرام سے علم حاصل کیا ہے۔ تابعی اگر کوئی تفسیر کسی صحابی سے نقل کر رہا ہو تو اس کا حکم وہی ہوگا جو صحابہ کرام کی تفسیر کا ہے، اور اگر خود اپنا قول بیان کرے تو یہ دیکھا جائے گا کہ کسی دوسرے تابعی کا قول اس کے خلاف ہے یا نہیں۔
اگر کوئی قول اس کے خلاف موجود ہو تو اس وقت تابعی کا قول حجت نہیں ہوگا، بلکہ اس آیت کی تفسیر کے لیے قرآن کریم، لغت عرب، احادیث نبویہ، آثار صحابہ اور دیگر شرعی دلائل پر غور کر کے کوئی فیصلہ، اور اگر تابعین کے درمیان کوئی اختلاف نہ ہو تو اس صورت میں بلا شبہ تابعین کی تفسیر حجت اور واجب الاتباع ہوگی۔ اب ہم دیکھتے ہیں معروف مفسر تابعین کرام، جس میں حضرت حسن بصری، حضرت ابن سیرین، حضرت مجاہد، سعید بن جبیر، اکرمہ، عطا بن ابی رباح، علقمہ اور طاؤس بن کیسان، یہ معروف وہ تابعین ہیں جن سے تفسیری اقوال اور قرآن مجید کی تفاسیر کی عمومی باتیں ان سے منقول ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ دور تابعین کی تفسیر پر بھی نقل و روایت کی چھاپ بدستور رہی، مگر عہد رسالت میں عصر صحابہ کی طرح اس اخذ و نقل میں عموم شامل نہ تھا، بلکہ اس پر اختصاص کی مہر لگ گئی تھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شہر کے رہنے والے اپنے شہر کے امام اور عالم کے اقوال سے ثابت کرتے تھے۔ چنانچہ اہل مکہ حضرت عبداللہ بن عباس سے، مدینہ والے حضرت ابی بن کعب سے اور عراقی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے تفسیری اقوال نقل کیا کرتے تھے۔ تو یہ ہے تابعین کی جو نا وہ اقوال تفسیر اور ان کا تذکرہ۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا لیکچر، جس میں سب سے قبل ہم نے تفسیر قرآن کے ماخذ کا تذکرہ کیا، جس میں 4 تفسیر قرآن کے ماخذ ہیں۔ سب سے قبل قرآن مجید کا، قرآن مجید کی دوسری آیات سے تفسیر کرنا، پھر قرآن مجید کا احادیث کی روشنی میں تفسیر کرنا، تیسرے نمبر پر قرآن مجید و صحابہ کرام کے اقوال کی روشنی میں تفسیر کرنا، اور چوتھے نمبر پر ہے قرآن مجید کا تابعین کے اقوال کی روشنی میں تفسیر کرنا۔ تو یہ قرآن مجید کی تفسیر کے 4 ماخذ ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔